السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 271 سیریل ہے۔ ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں، ساری کے ساری تو نہیں، اس میں سے اہم ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ پیشین گوئیاں کی گئیں۔ آج ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتے ہیں اس میں سے قرآن مجید نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قریش کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات اس نے پیشین گوئی کی کہ اگر تم ہمارے نبی کی بات نہیں مانو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ہی اسلام ڈیپینڈ ہے، ہم ایک ایسی قوم کھڑی کر دیں گے جو تم اپنی جگہ بیٹھے رہ جاؤ گے اور وہ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان تتولوا، اگر تم نے پیٹھ پھیری، نہیں بات سنی اور اسلام قبول نہیں کیا، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پر ایک دوسری کمیونٹی کو ہم تیار کر دیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہاری طرح جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جیسے تم ہمارے نبی کی بات نہیں سن رہے ہو، ستا رہے ہو، ساری تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ جو کمیونٹی جو کھڑی ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، اپنی جان دینے والی، آپ کی سپورٹ کرنے والی۔ آپ اندازہ کریں کہ مکے والے محروم رہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہیں فرمائی اور اسلام پہنچتا چلا گیا ادھر سوڈان تک، اور یہ یہیں پر رہتے ہوئے جو ہے نہیں ہوئے۔ مدینہ والے جو مکے سے دور تھے، مدینے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ہم لوگوں کو حکم دیں کہ آپ سمندر میں کود پڑیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر آپ جو حکم کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی یہ پیشین گوئی کہ دنیا کا ایک بڑا حصہ اسلام کی گود میں آیا اور یہ لوگ کیا رہے؟ محروم رہے۔ تو اللہ نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ پیشین گوئی ثابت ہوئی۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک پیشین گوئی یہ بھی کی تھی کہ جو لوگ آج اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، جب یہ اسلام لائیں گے تو اس پر بہت پچھتائیں گے۔ آیت میں نے نہیں نوٹ کی ہے، ورنہ ایک آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں اور تمہاری بڑی دشمنی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اتنا زیادہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اور یہی نتیجہ نکلا کہ کیونکہ مسلمان ہوئے کون؟ بعد میں یہی لوگ جو مخالف تھے وہی کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ اور جب مسلمان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو اپنی حرکتوں پر ان کو خوش شرمندگی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو اتنی عقل نہیں کام کی کہ اتنا سنجیدہ آدمی کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا پیغام گیا تو ان کے ایک بھائی تھے، انہوں نے زبردست مخالفت کی اور اتنی مخالفت کی کہ اپنے سر پر جو ہے وہ انہوں نے مٹیاں ڈالی، کہاں آپ شادی کر رہے ہیں۔ جب یہ اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کے رسول ایک ستارے اور چاند کے مانند چمکنا شروع ہوئے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے تو یہ خود اپنے آپ سے کہتے تھے کہ کیسا میں نے حرکت کی، یعنی اتنے اچھے رشتے کو ہم جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے شرمندہ تو پورا معاشرہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، آپ پوری زندگی میں اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شرمندگی کا طعنہ نہیں دیا۔ جو لوگ آئے آپ نے دل سے ان کو کیا کیا؟ ایکسیپٹ کیا، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی دشمنی کی وجہ ہماری پرسنالٹی نہیں ہے، ہماری ذات سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو اپنے اس بدعقیدہ مذہب سے اتنی محبت ہے کہ سچا مذہب ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بیسک وجہ بتاتے ہیں
یہ جو ٹرائب سسٹم ہوتا ہے، قبائلی نظام جو ہوتا ہے، یہاں پہ تعصب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آخری دور میں اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو جب لوگوں نے کہا کہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جھوٹا آدمی ہے، تو قبیلے کے تعصب میں، اس کی پارشلٹی میں انہوں نے کہا بھئی ہمارے خاندان کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے اچھا ہے۔ اب آپ جملہ سنیں، ہمارے خاندان کا جھوٹا نبی، یعنی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا خاندان والا جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن اپنے خاندان کا ہے نا، بھلے جھوٹا رہنے دو۔ تو قبائلی نظام میں اس حد تک بات ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابھی اسلام نے قبول کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باہر سے کہیں واپس آئے اور آتے ہی کسی نے کان میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بھتیجے کو فلاں آدمی نے مار دیا ہے، سخت دشمن ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قبیلے کا بندہ ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا کیسے کسی نے؟ جا کر کے انہوں نے جو ہے وہ شکار کر کے لوٹے تھے تو ان کے پاس جو دھنس تھی اٹھا کر کے اس کے سر پہ مارا اور اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، محمد اپنے بھتیجے کو کہتے ہیں کہ بھتیجے محمد بن عبداللہ آپ خوش ہو جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جس وقت آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کا قبائلی تعصب ہے، قبائلی پارشلٹی ہے، یہ ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو بتانا یہ آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب قبائلی نظام جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ بندہ اختلاف اس بنیاد پر کرتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا آدمی نہیں ہے۔ ابو جہل کو بھی لوگوں نے سمجھایا کہ ابو جہل، آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ کمپٹیشن چچا زاد بھائی بہن میں ہوتا ہے، جو چچا کے لڑکے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ، اسی لیے دیورانی جٹھانی میں سب سے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، چچا زاد بھائی میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اگر اس نے ایک بلڈنگ لی ہے تو وہ دوسرا والا کہے گا ہم اس سے بڑی بلڈنگ لیں گے، اگر اس نے فلاں کار خریدی ہے تو ہم اس سے بڑی کار خریدیں گے۔ یہ ایک بڑے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جب ابو جہل کو لوگ کبھی سنجیدگی سے سمجھاتے کہ دیکھ تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تیرے گھر کا آدمی ہے، اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول، تمہاری کھوپڑی میں نہیں اڑتی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھو یار بات تو سب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن ہم زندگی بھر ہمارا خاندان ان سے کمپٹیشن کرتا رہا۔ اگر انہوں نے حج کے موقع پر 2 خیمے لگائے تو ہم نے 4 لگوا دیے، اگر انہوں نے مہمان نوازی میں 2 اونٹ دبا کیا تو ہم نے 10 جمع کر دیے، لیکن اب اس کا کمپٹیشن کیسے کریں، نبی کیسے بنا دیں لا کر کے، تو ہم ان کو کیسے قبول کر لیں؟ یہ ناک کا معاملہ ہے بھائی۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پہ ٹرائب سسٹم ہوتا ہے وہاں آپ کی دشمنی جو ہے نا وہ پرسنل سے زیادہ قبائلی دشمنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ دشمن لوگ تھے وہ قریش تھے، دوسرے قبائل والے اللہ کے رسول کو ستا بھی نہیں سکتے تھے۔ بھی آپ کو بتا دیں آج ایک بات، یہ جو کبھی کبھی ہم لوگ مقرر لوگ نا بہت سارے صحابہ ستائے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی قبیلے والے کو کوئی دوسرا قبیلہ والا ٹچ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ستایا وہ سارے کے سارے قریش ہیں، اپنے ہی خاندان کے لوگ ستا سکتے، جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ میرے بھتیجے پر تم نے ہاتھ اٹھایا کیسے؟ تو ایسے ہی اگر کوئی قبیلہ ہاتھ اٹھا دیتا تھا تو قبیلے کی وار شروع ہو جاتی تھی، اور پھر وہ زمانوں چلتی تھی۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ان کے یہاں وار ہوئی ہے۔ ایک جنگ ہوئی ہے اس بنیاد پر کہ ایک باغ سے پرندہ اڑا ایک آدمی کے اور دوسری باغ میں جا کر کے بیٹھ گیا، تو اس نے جنگ اس بات پر ہوئی کہ تمہاری باغ سے جو پرندہ اٹھا میری باغ میں کیسے بیٹھا، اس پر تلوار نکل گئی اور 20 مرڈر ہو گئے کہ تمہارے یہاں سے جو تمہاری باغ پہ جا، پرندوں کو کیا معلوم کہ فلاں قبیلے کی باغ ہے اور یہاں سے اس قبیلے والے کا فلاں قبیلے سے 36 کا آنکڑا ہے، لہذا یہاں سے اڑ کر وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں دشمنی اس حد تک ہوتی قبیلے میں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو آپ نے پوری زندگی میں کبھی نہ تانا دیا اور نہ اپنے دل میں ان کے کسی کے لیے بغض رکھا۔ صرف ہندا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، اور ہندا کا جس نے یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہندا کا غلام تھا حبشی جس نے مارا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دل کو، کیونکہ اسلامک پالیسی یہ تھی کہ اگر کسی نے طے کر لیا میں اسلام قبول کروں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے آگے سرنڈر کہ اللہ اب یہ اسلام قبول کر رہا ہے، ہماری دشمنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے حبشی سے کہا کہ تم میرے نگاہوں کے سامنے کم پڑا کرنا، کیونکہ جب تم کو میں دیکھتا ہوں تو میرے چچا مجھے یاد آتے ہیں۔ اس کو بھی گلے لگایا، لیکن چونکہ بندہ ہے، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بندہ ہے، اور بندے کے اندر جو نیچرل انسانی ویکنس ہوتی ہیں، جو فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ چھلکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت علی ہیں۔ حضرت علی نے دوسری شادی کرنی چاہیے، شادی بھی کرنی چاہیے کافر کی لڑکی سے، اس وقت تک اجازت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھر میں کافر کی لڑکی اور نبی کی لڑکی اکٹھا نہیں ہو سکتی، لہذا میری بیٹی کے لیے سوکن تم لاؤ گے، یہ مجھے نہیں، میری بیٹی کو چھوڑ دو، بعد میں سوکن لے کر آنا۔ گرچہ سوکن لانے کی بنیادی وجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ کافر کی لڑکی اکٹھا نہیں ہوگی، پرمیشن تو تھی اس وقت تک، لیکن اس کے باوجود یہ انسانی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کبھی نہ کبھی چھلک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب نے ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی، آپ نے کھل کر کے ان کی مخالفت کی، انہوں نے کہا جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، داماد ہیں، چچا داد بھائی ہیں، لہذا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو قبائلی نظام میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان کو کسی کو تانا نہ دینے کے بجائے سب کو گلے لگایا۔ تو اس میں یہ لوگ یہیں رہ گئے، اور دوسرے لوگ جو تھے کیا ہو گئے، اللہ کے رسول سے فائدہ اٹھا لیے۔ اور مدینہ کے لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں جو ایڈوانٹیج ہوئی، حالانکہ مکے والوں کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا، جوانی گزری اور پاک جوانی گزری، لوگ آپ کو امین، صادق، ایک اچھا صالح نوجوان مانتے تھے، اس کے باوجود مدینہ والوں نے نمبر اپنا بڑھا لیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، دو قبیلے، غالباً اس کی بات میں جب ہجرت کی بات کی تو میں نے بتائی تھی، مدینہ میں یہ دو قبیلے جو بنیادی طور پر رہتے تھے، یہ دونوں آپس میں جب لڑتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جیسے ہی وہ نبی آئے گا نا، ہم لوگ فوراً اس کے سپورٹ میں آ کر کے تمہاری حالت خراب کر دیں گے۔ تو وہ جو دوسرا قبیلہ سنتا تھا، وہ اس انتظار میں رہتا تھا کہ اگر نبی کا اعلان ہوگا تو ہم لوگ نمبر بازی مار لے جائیں گے۔ تو یہ جب لڑتے دونوں قبیلے مدینے میں تو وہ کہتے، کیونکہ ان کی کتاب میں اشارہ دے دیا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور نبی کے آنے کی علامتیں بیان کر دی گئی تھی کہ ایسے علاقے میں پیدا ہوگا جو سنگلاخ زمین ہوگی، پتھریلی زمین ہوگی، پانی کی شارٹیج ہوگی، ایسے علاقوں میں وہ پیدا ہوگا۔ تو ان لوگوں کا آئیڈیا لگتا تھا یہ مکہ ہی ہے جہاں پر یہ نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو وہ دوسرا جو قبیلہ تھا نا، وہ کھٹ سے آ کر کے مسلمان ہو گیا، وہ جو تانا دے رہا تھا وہ لٹک گیا۔ سننے والا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر لیا، اور اللہ کے رسول نے 13 سال تک جتنی محنت کی تھی، تو ایک ہی 2 سال میں مدینہ میں کیا ہو گیا، اس سے زیادہ جو ہے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پیشین گوئی تھی۔ دوسری پیشین گوئی کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اللہ نے کہا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنے لوگ تمہاری دشمنی کر رہے ہیں، یہ سب میں سے ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا، منہم کا لفظ استعمال، یہ نہیں کہا کہ سارے دوست ہو جائیں گے، انہوں نے کہا اس میں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہو جائے گا کہ ایک دم دل سے آپ کو چاہے گا۔ اور نتیجہ یہی نکلا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آنے لگے، ایک ایک آدمی، جو جتنا بڑا یہاں دشمن تھا، یہی حضرت عمر بن خطاب ہیں، تلوار لے کے نکلے ہیں کہ نبی کا آج معاملہ ختم کر دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ وہی عمر، وہ عمر ہے کہ جب حضور کی وفات کا اعلان ہوتا ہے تو تلوار یہ نکلتی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو گردن مار دیں گے۔ آپ بتائیے، اللہ رب العزت نے اس ایسے سخت ترین دشمن لوگوں کو بھی کہ بھی دلوں میں جو ہے وہ ایسی محبتیں ڈالی۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عصا کے معنی ہی ہوتا ہے قریب ہے زمانہ،
عسا ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم، مطلب آپ کے درمیان میں اور ان لوگوں کے درمیان میں جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان کے درمیان میں ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سراقہ آپ دیکھیں، سراقہ کا واقعہ مشہور ہے کہ سراقہ نکلا نبی کو پکڑنے کے لیے ہجرت کے موقع پر، اس کے دماغ میں 100 اونٹ سوار تھا کہ ابو بکر کے نام پر 100 اونٹ انعام رکھا گیا، اللہ کے رسول کے نام پر 100 اونٹ، اگر دونوں ہم نے پکڑ لیا تو 200 اونٹ مل جائیں گے، مطلب ایک ہی لمحے میں ہم کیا ہے کم سے کم 2-4 لاکھ پتی بن جائیں گے۔ یہی سراقہ اس نیت سے نکل کر اللہ کے رسول کا پیچھا کر کے جیسے ہی اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے ویسے ہی سرنڈر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا اور میں سمجھ گیا کہ آپ کی ذات جو ہے وہ سچ ہے۔ 200 اونٹ، ایک آدمی کو جس کو پیسے ہی سب کچھ ہو، ایسے ایک سیکنڈ کے اندر اس کے دماغ سے پیسہ نکل جانا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں لوگ نا کہ چمڑی بک جائے لیکن دمڑی نہیں بکتی۔ دمڑی کے لیے، کوڑی کے لیے، پیسے کے لیے تو آدمی جان سے کھیل جاتا ہے۔ اس کو پورا موقع مل گیا کہ اب ہم چاہیں تو پکڑ لیں اور اعلان کر دیں، 2-4-10 لوگ پیچھے سے آ جائیں، لیکن پروردگار عالم نے اس کے دل کو ایک سیکنڈ کے اندر موڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ سراقہ وہ وقت یاد کرو جو آنے والا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں قیصر اور کسرا، یہ 2 سپر پاور تھے، ان دونوں کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، وہ دن آنے والا ہے۔ یہ وہ ذات گرامی اعلان کر رہی ہے جو اپنے باپ کی پراپرٹی پر قبضہ نہیں ہے، سپر پاور پر قبضے کی خوشخبری سنا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہے جس کو اپنی باپ کی پراپرٹی جو اس کا رائٹ ہے اس پر لوگ قبضہ نہیں دینے دے رہے ہیں، اور سپر پاور پر قبضے کی بات کی خوشخبری حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ دونوں سلطنتیں فتح ہوئیں اور وہاں سے بادشاہ کا کنگن آیا اور لا کر مارے غنیمت کا ڈھیر حضرت عمر کے سامنے پھینک دیا گیا، حضرت عمر نے کہا اس میں کنگن تلاش کرو، ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی ہے اور کنگن ہوگا اس میں ضرور۔ حالانکہ سونا ہمارے یہاں پہننا حرام ہے، اسلام میں کنگن نکالا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سراقہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پہنائیں گے ضرور۔ حالانکہ مقصود وہاں پہ کیا تھا کنگن پہنانے کا کہ وہ سرنڈر ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور سراقہ کو اللہ نے زندہ رکھا، اور زندہ رکھنے کے بعد وہ کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے گئے، اور اس کے بعد کنگن اتارا گیا۔ کیا پیر حبیب کی اس میں شین گوئی اللہ نے ثابت فرمائی۔ اتنا بڑا دشمن جو ایوارڈ لینے کے لیے، جان کے لالے کے لیے، جان مارنے کے لیے نکلا ہے، وہ لوٹ کیسے رہا ہے؟ اللہ کی محبت کو لے، اللہ کے رسول کی محبت کو لے کر کے واپس آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پیشین گوئی کی تھی، وہ عبداللہ بن ابو امیہ ایک ہیں، بہت سخت دشمن۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ کر دکھلاؤ، یعنی اتنی بڑی کرامت دکھلاؤ کہ ہمارے سامنے تم چڑھتے جاؤ اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے اتر آویں، تو بھی ہم تمہاری بات قطعی نہیں مانیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ یعنی اتنا سخت ترین جملہ بولنے والا بندہ کہ میں آپ کو کبھی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت آیا کہ یہی عبداللہ بن امیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھنے لگے۔ حالانکہ یہ اتنا سخت ترین جملہ انہوں نے مکے میں کہا تھا کہ اگر آپ آسمان پر بھی چڑھ جائیں گے اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ اتر آئیں گے تو بھی میں آپ کی بات سننے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن عاص کا نام آپ نے سنا ہوگا، فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کرنے والے۔ جب پہلی ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کے حالات مکے میں خراب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ بتائیے کہ جہاں پر ہم جا کر کے اپنی جان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے، غور سے سن لیں، یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جن کا قبیلہ مکے میں اسٹرانگ نہیں تھا، زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جن کے گھر والے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ستا رہے تھے اور وہ ان کے سامنے بے بس تھے، زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جن کی کفالت مکے والوں نے نہیں لی تھی، زیادہ تر وہ لوگ تھے جو باہر سے آ کر کے مکے میں آباد تھے۔ یہ 4 کیٹیگری کے لوگ تھے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا ایسا ہے کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے نا وہ فیور کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ عمر بن عاص اتنے بڑے دشمن تھے، پہلے ان لوگوں نے پیچھا کیا،
جدہ تک پیچھا کیا. اتفاق ایسا ہوا ہے کہ جدے سے یہ لوگ کشتی پا گئے اور کشتی کچھ دیر پہلے کیا ہو گئی, نکل گئی. جب عمر بن العاص ساحل پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کشتی جو ہے وہ جا چکی ہے. پھر ابو جہل نے, ابو لہب نے, ابو سفیان نے کہا کہ سب سے بہترین آدمی تم ہو, تم ہماری طرف سے, ہمارے قبیلے کے طرف سے لیٹر لکھ کر کے لے جاؤ کہ جتنے لوگ تمہارے پاس گئے ہیں یہ بددین لوگ ہیں, لہذا ان کو ہینڈ اوور کیا جائے اور اریسٹ کر کے لے کر کے آنا, ان کو تم اریسٹ کر کے لے کر کے آنا. بہرحال وہاں پہنچے, لمبی چوڑی بات ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب سے معتبر کافر یہ تھے ان کے نزدیک کہ ان کو یہاں سے ایمبیسڈر بنا کے بھیجا گیا کہ آپ جا کر کے نجاشی کے دربار میں ہماری ترجمانی کریں اور ترجمانی کرنے کے بعد جو لوگ یہاں سے گئے ان کو لے کر کے آ جائیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں, ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمبیسڈر بنا کر کے عمان بھیجتے. آپ دیکھیے, ایک ایمبیسڈر گیا ہے پکڑنے کے لیے مسلمانوں کو. اب جب اسلام قبول کیا, اتنا بڑا دشمن, اور اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول نے اتنا اعتماد ان پر کیا کہ ان کو عمان کر بھیجا اور عمان کے بارے میں آ کر کے اطلاع دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پورا عمان جو ہے وہ کیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے. اسی طریقے سے ابو سفیان, آپ کو معلوم ہے, ایک جنگ کو چھوڑ کر غالباً جو مجھے یاد آ رہا ہے, ایک جنگ صرف ایسی ہے کہ اس جنگ کو چھوڑ کر ہر جنگ میں جو کمانڈر ہیں وہ ابو سفیان ہیں. لیکن یہی ابو سفیان جب کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں, گرچہ بہت آخری وقت میں اسلام قبول کرتے ہیں, اور شیعہ حضرات کو ان کے اسلام پر بہت اعتراض ہے کہ صاحب علی جو ہے وہ اتنے پرانے ایمان والے, یہ جو ہے اتنے نئے ایمان والے, اور یہ کیسے ہو جائے گا. یہی ابو سفیان ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج تیار کی کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے زکوٰۃ کا, جن لوگوں نے, جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں, اس کا کمانڈر اب ابو سفیان بن کے جا رہے ہیں. یہی ابو سفیان ہے کہ ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کمانڈری کر رہے ہیں. یہی ابو سفیان ہے کہ اسلام کی عزت کے لیے, حالانکہ صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ اگر ہم لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ کہا تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, ایسے لوگوں کے خلاف ابو سفیان کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ بازیاں دکھلائیں اپنی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ خاندان ہے ان کا, ابو سفیان کا, یہ اسپیشلسٹ ہیں جنگوں کے. یعنی جنگ کرنا, جنگ کی پلاننگ کرنا, دشمن کو آنکنا, دشمن کے خلاف کام کرنا, دشمن کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے, ان سب کی پلاننگ ابو سفیان اکیلے کرتے تھے. اور اللہ نے ان کے دل میں محبت جب ڈالی تو رسول اکرم صلی اللہ, اور رسول اکرم نے بھی ہمارے اتنی عزت بخشی ابو سفیان کو. آپ نے فرمایا من دخل فی بیت اللہ فہو آمن, مکے میں آپ نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا. ومن دخل فی بیت ابی سفیان فہو آمن, اور اگر ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی داخل ہو جائے گا تو جس طریقے سے بیت اللہ کو ہم نے محترم قرار دیا, ابو سفیان کا گھر بھی اتنا ہی امن والا ہے, اس کے اوپر بھی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا. آپ اندازہ کریں, رسول اکرم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی قدر و منزلت کے لحاظ سے, ان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرو. یہ حدیث ہے کہ جس کا جو اسٹیٹس ہے اس اسٹیٹس کے مطابق, یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آفیسر ہے, ایک آدمی پی ایم ہے, ایک آدمی سی ایم ہے, نہیں ہمارے پاس نہیں, ان کے اسٹیٹس کے مطابق ان کا احترام برقرار رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ خیرکم, حدیث نہیں یاد آ رہی ہے کہ جاہلیت کی جو خوبیاں ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اسلام کی خوبی مان لی جاتی ہے اس کے بعد. تو ابو سفیان ادھر بھی آرمی کے اپنے چیف رہے, کمانڈر رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام برقرار رکھا اور ان کو اتنا بڑا درجہ دیا. سہیل کا نام سنا ہے آپ نے, اس کس پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے دشمنوں کو دوست بنا دوں گا ان قریب. سہیل, یہ سہیل وہی سہیل ہیں جو صلح حدیبیہ میں کافر کی طرف سے ایمبیسڈر بن کر آئے ہیں, اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ لکھا, اور معاہدے میں جب لکھ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من رسول اللہ, انہوں نے کہا نہیں چلے گی گاڑی, رسول اللہ ہم نہیں مانتے ہیں, لہذا آپ کو لکھنا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من محمد بن عبداللہ الی قریش لکھیں, محمد رسول اللہ نہیں لکھیں. یہ وہی سہیل ہیں کہ جو رسول اللہ کے لفظ کو لکھنا بھی ڈرافٹنگ میں پسند نہیں کیا, اور یہی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ یہ جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے شام, سیریا میں
جا کر کے اسلام کا پرچم لہرایا، اور جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک ٹکڑے کو انہوں نے برداشت نہیں کیا، وہ پورے دل سے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا تعبیر بنا لیا۔ یہ جو پروردگار ہے، اس میں اور بہت سی ہیں۔ اکرمہ کو آپ کو معلوم ہے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا لڑکا، لاسٹ مومنٹ تک انکار کرتا رہا ان کا، بلکہ اگر دیکھا جائے ابو جہل کی دشمنی تو لفاظی تھی، لفاظی ایسا نہیں کہ لفاظی دشمن تو وہ بھی تھا، لیکن اپنے اس کا بیٹا تو پلاننگ کر کے عملی اقدام کرنا چاہتا تھا اللہ کے رسول کے خلاف۔ فتح مکہ میں سب سرنڈر ہو گئے، کچھ لوگ 10 یا 12 لوگ تھے جو سرنڈر نہیں ہوئے، اور جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکر لی اس میں اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ مکے پر حملہ کیا جائے، خون نہ گرے، کیونکہ یہ امن اور حرم ہے، لہذا اس کا احترام برقرار رہے، لیکن اکرمہ ہی نے سب سے پہلے پنگا کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی، اور خالد بن ولید آپ کو معلوم ہے سیف اللہ ہے، خالد بن ولید نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تلوار اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، ہمارے رسول نے منع کیا ہے کہ کم سے کم خون گرنا چاہیے، آپ خدا کے واسطے سرنڈر ہو جائیے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، ہم لوگ مرد ہیں اور ہم جو ہے چوڑی نہیں پہن کر آئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ ٹکر کس سے ہے، ہم لوگ وہ مرد ہیں کہ جس طریقے سے تم کو شراب عزیز ہے نا، ایسے ہم موت پیتے ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، تم کو شراب جیسے شراب کے بغیر نہیں چلتی تمہاری گاڑی، ہم کو اتنی ہی موت پیاری ہے، ٹکر لینے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا۔ اور نتیجہ وہی نکلا کہ جب خالد بن ولید نے اپنی تلوار اٹھائی تو سیف اللہ ہوتی، اور اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے۔ پھر بیوی ان کی قبول اسلام کی، پھر ان کو جا کر کے سمجھایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ذات گرامی اتنا بڑا دل رکھتی ہے کہ اتنی حرکت کرنے کے باوجود بھی اکرمہ اگر تم آ جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمہاری ساری چیزوں کو معاف کر دیں گے، تم اسلام قبول کر کے دے دیکھو۔ بہرحال اکرمہ بن ابی جہل نے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد آپ کو حیرت ہوگی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ 2000 سوار کے برابر اکیلا طاقت رکھتا تھا۔ اگر اکرمہ کسی طرف نکل جاتے تھے تو 2000 کا لشکر بھی دیکھ کر آتا تھا، کہتا تھا کہ اکرمہ آ رہا ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ اس سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اور جب اسلام قبول کیا، اللہ نے وہی طاقت کو اسلام کے لیے استعمال کیا، اور اتنا اعتماد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے بعد جتنی اہم جنگی تھیں، یا تو ابو سفیان، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، عمر ابن العاص، یہ چیف کمانڈر ہوتے تھے دستوں کے۔ اللہ نے دنیا کو دکھلایا کہ دیکھو کہ یہ جن کو بارے میں تھا کہ بڑے دشمن ہیں، پروردگار عالم نے ان کے بارے میں ان کا دوست بنا دیا۔ اچھا، ایک پیشین گوئی منافقین اور یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کی ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے خلاف ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کفر کے لیے مال خرچہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، لیصدوا، تاکہ رکاوٹ بن جائیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ لَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اس کے بعد یہ لوگ بڑی حسرت میں ہو جائیں گے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو اتنا پیسہ اسلام کے خلاف لگایا۔ نتیجہ یہی ہوا، آپ کو معلوم ہے جب جنگ احد لڑی گئی، جنگ بدر میں جب یہ لوگ ہار گئے اور 72 ان کے لوگ مار دیے گئے، ابو لہب اور ابو سفیان کے علاوہ سارے قبیلے کے سردار مار دیے گئے، کوئی بڑا آدمی بچا ہی نہیں۔ ابو لہب قسمت سے بچ گیا، ابو سفیان جو کہ قافلہ لے کر آئے تھے وہ بچ گئے۔ اب دوسرے سال جب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو مدینے پر اپنا بدلہ لینا ہی لینا ہے، معلوم ہے بعض عورتوں نے قسم کھائی تھی، پہلے تو بعض روایت میں آتا ہے، واللہ عالم روایت مجھے تحقیق نہیں ہے، کہ عورتیں جو ہے نا وہ بنگڑیاں چوڑیاں لے کر کے نکلی جب یہ لوگ جنگ سے ہار کر کے آئے بدر سے، کہ یہ تلوار رکھ دو، یہ پہن لو، تانا دینے کے لیے انہوں نے کہا یہ پہن لو، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم وہاں سے زندہ واپس آئے؟ اتنا بڑا لشکر 1000 کا لے کر کے 313 کے سامنے تم ٹھہر نہیں سکے، تم بنگڑیاں پہننے کے لائق ہو، تم کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔
عورتوں نے بعض مردوں نے قسم کھائی کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے بدن پر پانی ہی نہیں ڈالیں گے. اور اس کے بعد چندہ کیا گیا. چندے کو مولانا ہمارے قاضی منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو چندہ ہوا ہے 218 کلو گرام گولڈ لوگوں نے لا کر کے ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسلام کو روکنے کے لیے زبردست فنڈنگ کی. 50,000 مسکال جو ہے جمع کیا گیا، تو میں نے کیلکولیٹ کیا تو 218 کلو گرام لا کر عورتوں اور مردوں نے سونا ڈالا کہ یہ اسلام کے خلاف ہمارا پیسہ استعمال ہونا چاہیے. اور 1000 اونٹ لا کر کے دیے گئے کہ یہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں لڑنا ہے. یہی لوگ جب معاملہ بن گیا تو اسی میں سے وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی دولتیں لٹائی. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے لٹائی. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے. ایک جگہ اللہ نے کہا ہے، یہ بھی پیشین گوئی کی ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے آپ درگزر فرمائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی باتوں کی طرف سے توجہ کم کیجیے. کہہ رہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے. آپ پریشان نہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے. آپ دیکھیے جو بڑے بڑے تھے سب کو ایک ہی مرتبہ میں دیکھ لیا اللہ نے. وہ جو 72 آدمی مارے گئے بدر میں، ایک ہی مرتبہ میں سب کو اللہ نے دیکھا. مکے میں جان بوجھ کر پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکے میں موجود ہیں میں عمومی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، آپ کی برکت کی وجہ سے. آپ کا رہنا اس شہر میں ان کی آپ کی برکت سے یہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ جتنا پنگا آپ سے لیے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے لوط اور عاد اور سمود کی قوم کو برباد کیا، یہ میرے لیے چٹکی بجاتے ہوئے کا کام ہے. لیکن چونکہ آپ اس میں رہتے ہیں لہذا ہم آپ کی برکت سے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایک جو شرار اللہ کے رسول نکل آئے، ہجرت کر گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ بدماشوں کی پوری ٹیم کو ایک ہی مرتبہ میں اللہ نے کیا کر دیا. 2 ہی سال ہوا تھا ابھی حضور کو مکہ چھوڑے ہوئے. سن 2 ہجری رمضان میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور جنگ بدر میں 72 پیپل، ان کے 72 آدمی. آپ کو ابھی بتایا کہ 2 سردار کو چھوڑ کر کوئی سردار بچا نہیں ہے. ابو جہل جو اپنی طاقت پر نات، یہ سو جب احد میں آئے تھے نا تو ڈانسر اور وہ کیا کہتے ہیں چکن ٹکا لگے گا، مٹن ٹکا لگے گا، جب جیتیں گے تو سب شرابیں چلیں گی، پھر ڈانس ہوگا. ساری پوری ٹیم آئی تھی، وہ پوری ٹیم آئی تھی کہ ان کو ہرانا ہے. بدر میں بھی ایسے انہوں نے کیا تھا. تو ایسی حالت میں لے کر کے آ کر کے اتنی فنڈنگ کر کے بعد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا پروردگار عالم نے ان کو مغلوب کیا اور مغلوب کر کے رہے گا. آپ دیکھیں تو آپ نے اللہ نے ان جو لوگوں نے مذاق اڑایا، قاضی صاحب نے ان ایک ایک کا نام لکھا ہے کہ کس نے کیا مذاق اڑایا اور اللہ نے بدلہ کیسا لیا. ابو لہب کی موت سب کو معلوم ہے. ابو لہب کے بچوں نے ابو لہب کو دفنانے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ ہمارے بس کا نہیں اس کو دفنانا. جب محلے والوں نے تانا دینا شروع کیا کہ تیرا باپ ہے، 3 دن ہو گیا ہے، اب بازو والوں گھروں میں بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، تو ہائر کیے گئے وہ حبشی غلام، جو حبشی غلام تھے، غیر مسلمین تھے، جو یہ سب کام کرتے تھے. جیسے آپ کے ہاں بعض لوگ ہوتے تھے پہلے نا گندگی صاف کرتے تھے، ایسے ہی وہ ایک ٹیم ہوتی تھی. تو ایسے وہ سارے کام کرتے تھے. ان کو بلا کر کے وہ بھی ناک نہیں دے پا رہے تھے، لہذا بانس کے ذریعے لاش کو گھسیٹ کر کے ایک گڑھے تک لے گئے اور لے جا کر کے دفن کر دیا گیا. اوپر سے پتھر مٹی ڈال کر کے ختم کر دیا گیا. کیونکہ ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے قرآن مجید میں اللہ نے نام لے کر کے اس کو بد دعا دی ہے کہ تبت یدا ابی لہب، اس کو اور اس کی بیوی کو، دونوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیوی کو معلوم ہوا، تو بیوی اپنی طاقت بھر پتھر لے کر کے گئی. اللہ کے رسول مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. کہا وہ تمہارے صاحب کہاں ہیں جنہوں نے میرے بارے میں شعر کہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو شاعری نہیں، شعر کہتی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، کہا ہے تبت یدا ابی لہب.
پھر حمالۃ الحطب اس کی بیوی کے بارے میں کہا اگلی دوسری آیت میں، تیسری آیت میں۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے حجو کی ہے میری، میں دیکھنا چاہتی ہوں، بڑی بفری ہوئی۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ شاعر نہیں ہے، جو کہا اللہ نے کہا ہے، وہ تو انہوں نے تو کچھ کہا نہیں۔ بہرحال وہ وہاں سے چلی آئی۔ اللہ کے رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یہ دیوانی یہ ہم سے پوچھ رہی ہے، آپ یہیں بیٹھے تھے، آپ ان کو نظر نہیں آئے؟ کہا پروردگار عالم نے فرشتوں کی ایک قطار کھڑی کر دی تھی، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیتی تو یہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے رحم فرمایا ہے کہ جو یہ اتنی بفر کر آئی تھی اس کو چھوڑتا نہیں پروردگار عالم، اور اس کو نظر نہیں آیا، یہ اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ اب اچھا ابو بکر بھی دیکھیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول کہاں ہیں، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ کہنا چاہیے تھا دیوانی دیکھتی نہیں۔ ابو بکر بھی سمجھ گئے اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ ہیں کہ کوئی معاملہ بیچ میں ہے کہ یہاں بغل ہی بیٹھے ہیں اور اس دیوانی کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایسے ہی کیا، آپ کو معلوم ہے، جب ایک صحابی نے گواہی دی تھی یہودی کے خلاف جو اونٹ خریدا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ والے واقعے میں جب اس یہودی نے کہا کہ ہم نے اونٹ بیچا ہی نہیں، اور اگر اونٹ بیچا تو کہاں بیچا؟ حضور نے کہا بھائی فلاں جگہ آتے ہوئے ہماری تمہاری بات ہوئی، میں تم کو بولا چل کے ابھی اونٹ لے لوں گا، پیسہ دے دوں گا، تم نے کہا ٹھیک ہے، تم آ کر یہاں انکار کر رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی اگر میں نے بیچا تو کوئی گواہی پیش کرو۔ وہ صحابی جو بغل میں بیٹھے تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، جو پیسہ لے کر گئے تھے اونٹ لانے کے لیے، گھوڑا لانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں موجود تھا وہاں، میرے سامنے تم نے سودا کیا۔ اچھا اب وہ ساری بات تو حضور کی سن لیے تھے اس سے، انہوں نے کہا تم نے اتنے میں سودا کیا، فلاں جگہ پر کیا، اور تم نے کہا مدینہ پہنچ کر پیسہ لے لیں گے۔ اب اللہ کے رسول ایک دم خاموش کیا، یہ بندہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ کے رسول نے اس کو ٹوکا نہیں۔ بعض مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ اونٹ لے کر آ گئے تو اللہ کے رسول نے صحابی سے پوچھا کہ یار اتنا بڑا جھوٹ تم بولے، وہاں موجود نہیں تھے اور تم بولے میں موجود تھا۔ صحابی رونے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ ہمارا نبی جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے تو ہمارا تو ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ کو جھوٹ کی فکر ہے، ہم کو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ جبریل آئے، ہم نے کبھی دلیل مانگی آپ سے کہ جبریل آتے، ہم یہ کیسے مان لے کہ آپ نے یہ بات نہیں کہی ہے؟ یہ ناممکنات میں سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہاری گواہی، خدا مائن کا نام ہے، آج سے تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے۔ پورے 1,25,000 صحابی میں صرف یہ ایک واحد صحابی ہیں کہ اگر یہ کسی کیس میں وٹنس کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی گواہی کتنی ہو جائے گی؟ 2 کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو ان کی بیوی کو بھی رب ذوالجلال نے رگڑا، اور اس کو بھی، ابو لہب کو بھی، ابو جہل کے بارے میں تو حضور نے فرمایا تھا نا، فرعون ھذہ الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ کو ستایا اور جتنا ہو سکتا اس ساری تدبیریں اس نے اختیار کی، آپ نے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ پھر فرعون تو ڈوبنے لگا تو بولا کہ اللہ میں ہارون اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، میں جان گیا میں جھوٹا ہوں۔ اللہ نے قبول نہیں کیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کو جب مارنے لگے عبداللہ بن مسعود، اس کو مارا بھی 2 چھوٹے لڑکوں نے، مارنے کے بعد جب یہ گر گیا تو بچے بھاگ آئے دونوں، معاذ اور معوذ، تو جنگ ختم ہو گئی۔ یہ سسکیاں لے رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے آدمی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ سانس لے رہا ہے، تو اس کے سینے پر انہوں نے جو پیر رکھا کہ اس کی گردن کاٹیں گے بدماش کی، تو آنکھ کھول کے پوچھتا ہے کون ہو؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود۔ کہا اچھا وہیں جو اونٹ چراتے تھے وہی ہو نا تم؟ دیکھیں ہمت نہیں اٹھنے کی۔ جب انہوں نے گردن کاٹنی چاہی تو کہتا ہے عبداللہ بن مسعود سے کہ ذرا گردن لمبی کاٹنا ہے تاکہ معلوم ہو سردار کی گردن کٹی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ فرعون ھذہ الامہ، کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ وہ فرعون آخری وقت میں توبہ کے دروازے تک آیا، یہ آخری لمحے میں بھی توبہ کا تصور اس نے نہیں کیا، سمجھے؟ تو یہ فرعون ھذہ الامہ ہے۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل ایک پروگرام اس کے بارے میں اور کریں گے، اور وہ صرف یہودیوں کے بارے میں ہوگا کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ پیشین گوئیاں کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عالم
دنیا پوری عالم انسانیت پر اللہ کے رسول کے کیا احسانات ہیں جو لوگ آج انجوائے کر رہے ہیں اس اللہ کے احسان کا، اور معلوم نہیں ہے کہ اس احسان کا مصدر کہاں سے ہے، نکلا یہ احسان کہاں سے ہے۔ انشاءاللہ اس پر زندگی میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔